حبیب خدا اشرف انبیاء کی عرش مجیدش بود متقا، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ معراج کا سمے آیا ہے، تو جو لوگ معراج والے دولہا کی خوشیوں میں خوش ہیں، ان کا چہرہ آج شادماں سا نظر آتا ہے۔ جو نبی پاک کی بڑائی چاہتے ہیں، جو محبوب کی بلندی چاہتے ہیں، ان کا چہرہ آج شادماں شادماں سا نظر آئے گا۔ اور جو کسی بھی مرحلے میں حضور کی بڑائی نہیں چاہتے، ان کی بڑائی ان کو ہضم نہیں ہوتی، آج ایک بار پھر ان کا چہرہ مرجھایا سا نظر آئے گا۔ وہ افسردہ سے نظر آئیں گے کہ آج پھر حضور کی بڑائی بیان کی جائے گی، آج پھر سفر معراج کا تذکرہ ہوگا، آج پھر مصطفیٰ پیارے کے چاہنے والے ان کے میلاد کا جشن منائیں گے۔ تو آج کچھ ایسے ہیں جن کے دلوں پر ایسے ہی سانپ لوٹے گا جیسے ابو جہل کے سینے پر سانپ لوٹا تھا۔ جیسے عتبہ شیبہ معراج نبی سے پریشان و حیران تھے، ایسے ہی آج بھی کچھ لوگ ہیں جن کی کنیکٹنگ اسی گروہ سے ہے، جو آج بھی افسردہ نظر آئیں گے، پریشان نظر آئیں گے۔ ورنہ دوستو، دنیا میں اور خاص کر ہم ہندوستان میں ہیں، ایک جمہوری ملک ہے ہمارا، ہمارے لیے یہ بات سمجھنا بہت ہی آسان ہے کہ آدمی جس کو اپنا لیڈر چنتا ہے، وہ جیتتا ہے تو سب خوش ہوتے ہیں، زور سے نا، وہ جیتتا ہے تو سب خوش ہوتے ہیں، اور ہارتا ہے تو سب غم میں ڈوب جاتے ہیں۔ اب اس سے آگے کیا سمجھاؤں؟ تو حضور علیہ السلام کے ماننے والوں میں روز اول سے ہی گروہ رہے، نہ ماننے والے الگ، ماننے والے الگ۔ ماننے والے حضور کے معراج کی جب بات سنیں، داستان سنیں، تو یہی کہا کہ میرے آقا اس سے بھی اہم اور عقل کو حیران کرنے والا کوئی دعویٰ کریں تو وہ بھی ہم تسلیم کریں گے، کیونکہ وہ اللہ کے حبیب ہیں، اور اللہ اپنے حبیب کے لیے جو چاہے کر سکتا ہے، نہ حبیب میں کمی ہے اور نہ ان کے پروردگار کی طاقت میں کمی ہے۔ تو ماننے والوں کا یہ رہا، اور جو نہیں ماننے والے تھے وہ اپنی عقل لگانے لگے، کیسا پاسیبل ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں کیسا جانا ساتوں آسمان تک کے، پھر آگے لامکہ تک کے، وغیرہ وغیرہ، عقل میں نہیں سمایا، انکار کر دیے۔ تو ایک تو وہ تھے جو کھلم کھلا انکار کیے، اور ایک وہ تھے جو بیچ کے دوگلے تھے۔ یہ دوگلے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، کہیں پالا پڑا ہوگا سمجھ میں آیا، ادھر بھی بریانی کھائیں گے ادھر بھی کھائیں گے، تمہاری کچھ سنیں گے نمک مرچی لگا کے ادھر جا کے پیش کریں، ادھر کچھ سنیں گے ادھر آ کے پیش کریں۔ یہ ایسے ہوتے ہیں، دلالوں کی جماعت ہے، یہ مکاروں کی ہے، یہ منافقین تھی۔ اب ان کے سینے پہ تو بڑا سانپ لوٹا کہ اب کیا کریں، اب کیسے معراج کو ہلکا کریں، کیسے لوگوں کی توجہ اس کی طرف سے ہٹائیں۔ تب ایک پلاننگ کیا، کیا خطرناک پلاننگ، اور وہ آج تک کے سمجھاتے ہیں۔ بولے وہ تو سپنا تھا، سپنا سنا آپ نے، جس کا ذکر قرآن نے کیا، جس سفر کا، وہ سپنا تھا۔ سورۃ النجم میں اللہ نے جس کا ذکر کیا وہ سپنا تھا۔ کیوں سپنا کہہ کے کیوں شور مچایا؟ ان کا مقصد یہ تھا
یہ سپنا ہے، اور سپنا تو کوئی بھی دیکھتا ہے، یہ خواب ہے، اور خواب میں کوئی بھی کچھ بھی دیکھتا ہے۔ اس لیے سفر معراج کو بہت سیریس مت لو، اس میں کوئی بہت بڑی بڑائی نہیں ہے، یعنی ہلکا کرنے کے لیے، نگاہوں میں ہلکا کرنے کے لیے یہ دعویٰ منافقین نے پیش کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہوا کہ جس ذات کو کسی نے نہیں دیکھا مصطفیٰ نے اسے دیکھ لیا۔ سبحان اللہ تو بولو۔ موسیٰ علیہ السلام تمنا کرتے رہے، ان کو لن ترانی کہہ کے خاموش کر دیا گیا، اور انبیاء جلوے دیکھے پر دیدار نہ کر سکے، کسی کے نگاہ میں وہ تاثیر نہ دی گئی، وہ طاقت نہ دی گئی، وہ قوت برداشت نہ دی گئی، کسی نے نہیں دیکھا۔ زمین بنایا خدا نے، پر خدا کو کسی نے نہ دیکھا۔ لیکن جب محبوب چلے معراج کو، ہائے ہائے، تو پھر اپنے رب کے روبرو جا کے کھڑے ہو گئے، اتنا قریب ہو گئے کہ قرآن کہتا ہے ثم دنا، پھر قریب ہوئے، فتدلی، تو اور قریب ہوئے۔ کتنا قریب ہوئے اپنے رب سے؟ تو قرآن کہتا ہے فکان قاب قوسین، بس 2 بالشت کے دوری پر کھڑے ہو گئے، قوسین کی دوری پر کھڑے ہو گئے، اور اپنے رب کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ یہ وہ کمال تھا جو مخلوقات خدا میں کسی کو حاصل نہ ہوا تھا، صرف ہم سب کے آقا ہیں جن کو یہ حاصل ہوا، ہم سب کے داتا ہیں جن کو یہ حاصل ہوا تھا۔ اور اس میں بہت بڑا فلسفہ، اسے رات میں عرض کروں گا، آج صرف اتنا کہہ دوں۔ مصطفیٰ پیارے نے خدا کو دیکھا، اس میں ایک بہت بڑا اس سوال کا جواب ہے کہ جو لوگ خدا کی ذات کے منکر ہیں ان کے لیے جواب ہو جائے خدا ہے، اور خدا کو ہم سب کے مصطفیٰ نے دیکھا ہے۔ نہ خدا کے نہ ہونے کے انکار کرنے والے، ان کے منہ پہ تماچا لگ جائے، ثبوت ہو جائے کہ خدا کو اس ذات نے دیکھا ہے جس ذات کے حوالے سے کبھی کوئی جھوٹ ثابت نہ کر سکا، کوئی غلط ثابت نہ کر سکا، جو صادق الوعد الامین ہے، اپنے پرائے سب، جن کی سچائی کی گواہی دے چکے ہیں، جن کے اخلاق اعظم ہیں، اس ذات نے جس کا ہر فرمان اپنی جگہ اٹل ہے، کوئی آج تک غلط ثابت نہ کر سکا، اس ذات نے خدا کو دیکھا ہے۔ تو وجود خدا کے لیے مصطفیٰ کا خدا کو دیکھنا یہ یقین ہے، دلیل ہے، ثبوت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی یہ بڑائی، یہ شان، یہ افضلیت ہم سب کے لیے تو خوشی کا سبب بن گیا، زور سے، اور اسی پر صحابہ ہیں، خوشیوں سے مسلمانوں کے دل جھومنے لگے، خوشیوں سے صحابہ اترانے لگے کہ میرے محبوب نے اللہ کو دیکھا ہے، جو شرف کسی نبی کو نہیں وہ ہمارے نبی کو حاصل ہوا۔ اب جو لوگ کے دل پر سانپ لوٹ رہا تھا وہ سوچے اب کیا کریں، یہ خدا کو دیکھ لیا، اس کو ہلکا کیسا کرنا؟ تب جانتے ہو کیا پہلے سمجھو، سائیکالوجی سمجھو، باطل کی خفیہ چال کو سمجھو، تب اس میں آئیڈیا لگایا کیا؟ بولے نہیں خدا کو نہیں دیکھے، وہ جبریل کو دیکھے تھے۔ کس کو دیکھے؟ جبریل کو دیکھے۔ کیوں جبریل کو دیکھے؟ اس لیے دعویٰ کیا کہ جبریل کو تو تمام انبیاء نے دیکھا ہے، محمد عربی نے دیکھا تو کون سی بڑی بات، ہلکا کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سوچو جس کا اتنا کھوٹا نظریہ ہو وہ مسلمان کیسا رہے گا؟ جس کا دل اپنے نبی کے حوالے سے تنگ ہو وہ کیسا مسلمان رہے گا؟ جو اپنے نبی کے بارے میں گھٹیا سوچ رکھتا ہو کیسا وہ مسلمان رہے گا؟ ایسے ہی لوگوں کو منافق کہتے ہیں۔
اور جو مسلمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ جو نبی کے بارے میں حسن عقیدہ رکھتے ہیں وہ ہم اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم سنی مسلمان ہیں، ایسا عقیدہ نبی کے بارے میں رکھتے ہیں جیسا عقیدہ رکھنے کا حق، جیسا عقیدہ رکھنے کا حکم قرآن نے دیا ہے، جیسا عقیدہ رکھنے کا حکم حدیثوں سے ملتا ہے، وہ ہمارا عقیدہ۔ کہا خواب میں دیکھا، ادھر کہا کہ جبریل کو دیکھا۔ اب ذرا آپ کی عدالت میں میں سوال رکھتا ہوں گدائے مصطفیٰ ہونے کے ناطے، سب آپ جج ہیں، یہ فقیر ناموس مصطفیٰ کے نام پر کھڑا ہو کر تم سے پوچھتا ہے، سب سوال کا جواب دیجئے۔ جبریل امین بار بار حضور کے پاس آتے تھے کہ نہیں آتے تھے؟ زور سے بولو، آتے تھے نا؟ تب حضور نہیں دیکھتے تھے کیا؟ بولو، تب نہیں دیکھتے تھے کیا؟ اسے جواب آپ کو دینا۔ بار بار آتے تھے، رمضان میں اتنی دیر کے لیے آتے تھے کہ حضور پورا قرآن سناتے تھے، جبریل سنتے تھے، جبریل امین پڑھتے تھے، حضور سنتے تھے۔ پوچھتا ہوں دیکھتے نہیں تھے کیا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی، جواب دیجئے، دیکھتے تھے کہ نہیں دیکھتے تھے؟ اور آگے بڑھو، اسرا کی رات میں جبریل امین ہی تو آئے تھے حضور کو لینے کے لیے، میکائیل بھی آئے، اسرافیل بھی آئے، اسرائیل بھی آئے، اور ان کے ساتھ ہزاروں لاکھوں فرشتے آئے برابر، اور حضور کے قدم ناز کے پاس کھڑے ہوئے اور قدموں کو بوسہ دے کر جگایا۔ حضور اٹھے، کہا رب آپ سے ملنے کا مشتاق ہے، چلیے۔ جبریل سامنے کھڑے ہیں، حکم ربی سنا رہے ہیں، چلیے مصطفیٰ پیارے۔ اب حضور سن رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے ہیں کیا؟ بتاؤ آپ ذرا اپنے دماغ کا ساری دلیلیں چھوڑ دو، عقل کا ذرا استعمال کرو۔ جب سامنے بات ہو رہی ہے تو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ پھر حرم میں لے گئے، حتیم میں سینہ شریف چاک کیا، آب زمزم سے دھویا، پھر براق پہ سوار کیا، براق بھی چلا، بغل میں جبریل بھی چلے۔ مسجد اقصی پہنچے، وہاں پر حضور کو سواری سے اتارا، سواری کو پتھر میں باندھا، امامت کے لیے مسجد اقصی میں لے گئے۔ سارا کام ساتھ میں ہوا، دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ بولو، آپ ہی فیصلہ کرو گے، میں گدائے مصطفیٰ ہوں۔ اپنے نبی کی شان کے حوالے سے آج تم سے سوال کرتا ہوں، رسول اللہ کے غلاموں، آپ کو فیصلہ کرنا، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ پھر حضور نے امامت فرمائی، پھر وہاں سے سواری چلی، پہلے آسمان تک حضور چلے، جبریل امین ساتھ میں، ایسے ہی ساتوں آسمان تک چلے، جبریل امین ساتھ میں، لامکاں پہنچے، جبریل امین نے وہاں بریک لگایا اور کہا اگر یک سرے موئے برتر پرم فروغ تجلا بسو زد پرم۔ حضور بس میری حد یہیں تک ہے، آگے میں جا نہیں سکتا، اگر گیا تو میرے پر جل جائے۔ میں شارٹ میں عرض کر رہا ہوں، سرسری تفصیل رات میں سنیے گا۔ سدرا پہ گفتگو ہو رہی ہے، آقا کہہ رہے ہیں چلو جبریل کہا حضور یہاں سے آگے میری بساط نہیں ہے، یہاں سے اعلیٰ رب کے اعلیٰ محبوب کی بساط ہے، یہاں سے آگے محبوب جائیں گے، میں نہیں جا سکتا۔ بات چیت ہوئی، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ دماغ میں کچھ آیا؟ اب وہاں بھی کہتا ہے کہ وہاں بھی جبریل کو دیکھا، جس کو دیکھتے چلے آئے اس کو دیکھنے کے لیے اتنا اہتمام۔ عقل سے ذرا جواب دیجئے بھائی، آپ ہمارے گھر آئیں اور پھر ہمارے ساتھ چلیں اور پھر کسی مکان پر پہنچیں اور پھر کہا جائے کہ آپ کہیں کہ میں اپنے آپ کو دکھانے کے لیے آپ کو لے کر آیا، اب مجھ کو دیکھ لیجئے، یہ کون سا سوال ہوا؟ کون سی بات؟ یہاں سے ثابت ہوا آج کا یہ گندے عقیدے والا منافق جھوٹا ہے، جھوٹا۔ سچی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ پیارے نے اپنے ماتھے کی آنکھ سے خدا پاک کو دیکھا۔